بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج جو حدیث ہم پڑھنے جا رہے ہیں صحیح البخاری 6416، اور اس پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عنوان قائم کیا ہے، یہ باب باندھا ہے جس کا ترجمہ ہے دل کو نرم کرنے والی باتوں کے بیان میں۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو بھی نرم کر دے۔ دلوں کی نرمی بہت بڑی خوبی ہے اور بڑی سعادت والی بات ہے جس کو نصیب ہو جائے، اور دلوں کی سختی، شقاوت، یہ بہت بڑی ناکامی کا سبب بن جاتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی، اور بمنکبیہ تثنیہ کے صیغے کے ساتھ بھی مروی ہے، فقال کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، وکان ابن عمر رضی اللہ عنہما یقول اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتک لمرضک ومن حیاتک لموتک۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے کو پکڑا، یا میرے دونوں کندھوں کو پکڑ کر فرمایا، یہ آپ کا تعلیم دینے کا ایک انداز تھا کہ کندھے پر ہاتھ رکھ کر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو متوجہ کیا اور فرمایا دنیا میں اس طرح ہو جا جیسے تو مسافر یا راستہ چلنے والا ہو، یعنی دنیا کی زندگی ایسے گزار کأنک غریب، کہ گویا کہ تو مسافر ہے۔ غریب کہتے ہیں اجنبی شخص کو، کوئی شخص کسی شہر میں چلا جائے، کسی علاقے میں چلا جائے جہاں پر اس کا کوئی جاننے والا نہ ہو، تو وہ وحشت محسوس کرے گا، وہ پریشان رہے گا۔ تو فرمایا کہ دنیا میں بھی ایسے ہی رہو جیسے مسافر ہے، اس کا یہ ٹھکانہ نہیں ہے۔ او عابر سبیل، یا اس شخص کی طرح جو سفر طے کرنے والا ہے، راستہ چلنے والا۔ تو جو شخص مختلف کنٹریز کا وزٹ کرتا ہے یا ایک علاقے میں جاتا ہے کچھ دن کے لیے، تو وہاں پر اس کو یہی ہوتا ہے کہ میں نے اپنی منزل مقصود پر پہنچنا ہے، اپنا کام کرنا ہے اور یہاں سے چلے جانا ہے۔ تو فرمایا دنیا کی زندگی کو بھی مستقل ٹھکانہ نہ سمجھ لو، مسافر کی طرح رہو، یا جیسے راستے پہ چلنے والا شخص کسی جگہ پر چند گھنٹے یا چند دن ٹھہر گیا، تو ایسے ہی ہو جا۔ دنیا کی زندگی ایسے گزارنی ہے، یہ مستقل ٹھکانہ نہیں ہے، یہاں پر دل نہیں لگانا، بلکہ جس مقصد کے لیے آئے ہو کہ اللہ کی عبادت، اللہ کو راضی کرنا، اس مقصد کی طرف توجہ ہو۔ باقی دنیا کے کھیل تماشے میں اس طرح سے مگن ہو جانا کہ انسان آخرت کو بھول جائے، پھر میں ایسا نہیں کرنا۔ کأنک غریب او عابر السبیل۔ وکان ابن عمر رضی اللہ عنہما یقول، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، کہ اے لوگو یاد رکھو جب تم میں سے کوئی شخص شام کرے تو صبح کی انتظار نہ کرے، صبح اس کو نصیب ہو نہ ہو۔ اور فرمایا فَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، جب تم صبح کرو تو شام کے منتظر نہ رہو، شام سے پہلے ہی تمہاری زندگی ختم ہو سکتی ہے، شام کو تم دیکھ پاؤ گے یا نہیں دیکھ پاؤ گے، تو شام کے منتظر نہ رہو۔ اور پھر فرماتے تھے وَخُذْ مِنْ صِحَتِكَ لِمَرَضِكَ، کہ اپنی صحت کو غنیمت جانو بیماری سے پہلے۔ ابھی اگر تمہیں صحت میسر ہے تو صحت میں ایسے اعمال کر لو کہ جب تم بیمار ہوگے وہ نہیں کر سکو گے۔ تہجد کی نماز پڑھ لو، قرآن کی تلاوت کر لو، قرآن یاد کر لو، صدقہ و خیرات کر لو، کسی کے ساتھ نیکی اور بھلائی کے کام کر لو۔ صحت کی حالت میں، بیماری میں یہ ممکن نہیں ہوں گے، تو صحت کو غنیمت سمجھو۔ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اور اپنی زندگی کے لمحات کو، اپنی زندگی کو موت سے پہلے اس زندگی کو غنیمت سمجھو۔ اگر فرشتہ آ گیا تمہاری روح کو نکالنے کے لیے، موت آ گئی، تو پھر پچھتانے کا کیا فائدہ؟ زندگی برباد کر دی گپ شپ میں، زندگی برباد کر دی کھیل کے میدان میں، احتجاج کرتے ہوئے، فضول گفتگو کرتے ہوئے، اللہ کے بارے میں نہیں سوچا، اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال دیا، زندگی کا جو مقصد تھا اس کو بھلا دیا، صرف جینے میں ہی دل لگا لیا۔ جب موت آئے گی اور جو آخرت کی ابدی اور ہمیشہ کی زندگی ہے، تو اس میں انسان ناکام ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان احادیث پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔